کیا آپ جانتے ہیں کہ زردان باغ کیا ہے؟ اور کیا آپ نے سورہ قلم میں مذکور اصحاب الجنہ کا قصہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ قرآن مجید کی سورہ قلم کی آیت نمبر 18 تا 32 میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یمن میں صنعا شہر سے کچھ فاصلے کی دوری پر ایک باغ تھا۔ اس باغ کا نام زردان تھا۔ اس کا مالک نہایت نیک صفت اور دریا دل تھا۔ باغ کے مالک کا دستور تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو وہ غریبوں اور مسکینوں کو بلاتا تھا۔ باغ کے مالک کا دستور تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو وہ غریبوں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور ان کو اس میں سے حصہ ضرور دیتا تھا۔ مزید یہ کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے وہ بھی ان کو لینے کی اجازت تھی۔ اس طرح بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ جب باغ کا مالک وفات پا گیا تو یہ باغ اس کے 3 بیٹوں کو مل گیا، مگر اس کے بیٹے نہایت بخیل ثابت ہوئے۔ جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو ان تینوں نے آپس میں طے کر لیا وہ کسی غریب یا مسکین کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں فقیروں اور مسکینوں کو پھل دینے سے ان کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ سورہ قلم کے مطابق باغ کے 3 مالکان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح سویرے جا کر سارا پھل توڑ لیں گے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے ان اہل محلہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا، لیکن اللہ کو ان کی بات سخت ناگوار گزری اور اللہ کے حکم سے رات کو باغ میں ایک آگ بھیج دی گئی جس نے پورے باغ کو جلا دیا، پھلوں کو خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ بس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے ہی تھے، اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ باغ کے مالک پھل توڑنے کے لیے صبح سویرے روانہ ہوئے۔ منصوبے کے تحت تینوں بھائی سورج نکلنے سے قبل اپنے باغ کا سارا پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ یہ لوگ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں آہستہ آواز میں باتیں کرتے تھے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں۔ تینوں بھائی تباہ حال باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ لوگ جب اپنے باغ میں پہنچے تو وہاں تباہی اور جلے ہوئے درخت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ شاید وہ لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں، نہیں باغ تو یہی ہے، ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان بھائیوں میں سے جو دوسرے بھائیوں کی نسبت خوف خدا رکھنے والا تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم لوگوں کو سزا دی ہے اور پھلوں سے محروم کر دیا ہے۔ تم لوگ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پہ، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں تو شاید وہ ہمیں معاف کر دے اور اس باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے باغ والوں کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر ان کو اس باغ کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کے ایک خوشے کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک خچر استعمال ہوتا۔ ابو خالد یمانی بیان کرتے ہیں کہ میں اس باغ میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے ایک حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ یہ واقعہ اہل یمن کا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فراوان کے رہنے والے تھے جو صنعا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل حبشہ تھے، مذہبہ اہل کتاب تھے۔ یہ باغ ان کے باغ کے ورثے میں ملا تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچہ نکال کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچہ رکھ کر باقی نفع اللہ کے نام صدقہ کر دیتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا جو اتنی بڑی رقم ہر سال ادھر ادھر دے دیتا تھا۔ ہم ان فقیروں کو اگر نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھالیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں گے۔ یہ ارادہ انہوں نے پختہ کر لیا۔
تو ان پر وہ عذاب آیا جس نے اصل مال بھی تباہ کر دیا اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ پھر فرماتا ہے جو شخص بھی اللہ کے حکموں کے خلاف کرے اور اللہ کی نعمتوں میں بخل کرے اور مسکینوں محتاجوں کا حق ادا نہ کرے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، اس پر اسی طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی سے مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ ضرورت مندوں اور غریبوں میں اپنا مال تقسیم کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور مال و دولت اور رزق میں اضافہ بھی۔ اس کے برعکس بخل مال کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ مزید یہ کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔